یزید بن ابی قبشہ خریم بن عمر کا یہ جواب سن کر بڑا مایوس ہوا۔ اس موقع پر اس نے بنانہ بن حنظلہ کی طرف دیکھا اور بولا، ابن حنظلہ تمہارا اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ بنانہ بن حنظلہ کی بھی چھاتی تن گئی اور یزید بن ابی قبشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، سن ابن قبشہ، جو جواب خریم بن عمر کا ہے وہی بنانہ بن حنظلہ کا ہے۔ یزید بن ابی قبشہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، کوئی فیصلہ کیا، پھر اس نے خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن عمر تم میرے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر چکے ہو، واپس جانے کا اپنا ارادہ بھی ظاہر کر چکے ہو۔ اگر میں تم دونوں کو واپس نہ جانے دوں اور زبردستی تم سے تمہارا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کروں تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ اس موقع پر خریم بن عمر کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ بنانہ بن حنظلہ بھی اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا۔ پھر کھولتے ہوئے لہجے میں خریم بن عمر نے یزید بن ابی قبشہ کو مخاطب کیا، ابن قبشہ سن، اپنی حدود سے بڑھ کر میرے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا تم میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ مجھے اور بنانہ بن حنظلہ کو زبردستی یہاں روک سکو؟ کیا تم میں اتنی جسارت ہے کہ ہماری مرضی، ہماری رضامندی کے بغیر کوئی کام لے سکو؟ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا انجام انتہائی برا ہوگا۔ ابن قبشہ کسی دھوکے اور فریب میں مت رہنا، اگر ہم سے الجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ غصے میں یزید بن ابی قبشہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، ابن عمر تم خود دھوکے اور فریب کاری میں پڑے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ محمد بن قاسم کی جگہ میں سندھ کا والی مقرر ہوا ہوں؟ جس طرح تم محمد بن قاسم کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہو، اسی طرح تمہیں اور بنانہ بن حنظلہ کو میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ایسا نقصان اٹھاؤ گے جس کی تلافی زندگی بھر نہ کر پاؤ گے۔ یزید بن ابی قبشہ کی اس گفتگو سے خریم بن عمر دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح بھڑک اٹھا۔ اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، آدھی تلوار غصے میں نیام سے باہر کھینچ لی۔ پھر انتہائی ہولناکی میں اس نے یزید بن ابی قبشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن قبشہ تم بھول رہے ہو، اگر تم نے میرے یا بنانہ بن حنظلہ کے ساتھ زیادہ الجھنے کی کوشش کی تو قسم خدائے واحد کی میں ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ لشکر کے اندر تمہاری گردن کٹنے سے نہ کوئی احتجاج کرے گا، نہ کوئی تمہارا انتقام لینے کے لیے اٹھے گا۔ ان سرزمینوں میں میرے ہاتھ گمنامی کی موت مر جانا، اپنی اوقات میں رہو ورنہ۔ یہاں تک کہتے کہتے خریم بن عمر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سانکرا نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ خریم بن عمر کی اس گفتگو سے یزید بن ابی قبشہ کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، چہرے پر خوف اور وحشت پھیل گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خریم بن عمر نے پھر اسے مخاطب کیا، یزید بن ابی قبشہ اس معاملے پر مزید کچھ کہنے کی جسارت اور جرت مت کرنا۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم مجھے اور بنانہ بن حنظلہ کو زبردستی یہاں اپنے ساتھ رکھ کر کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، اور اگر تمہاری بھول نہیں جاتی تو ذرا اس کمرے سے نکلو، میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرو۔ اگر تم تیغزنی میں مجھے مات کر گئے تو میں تمہارا غلام بن کر ان سرزمینوں میں تمہاری خدمت کروں گا، اور اگر تم میرے ہاتھوں ہار گئے تو میں تمہاری گردن کاٹ کر عراق کی طرف چلا جاؤں گا، سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس سے کہوں گا کہ یزید بن ابی قبشہ ایک بزدل انسان تھا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو سندھ کا والی مقرر کر دیں۔ کہو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ یزید بن ابی قبشہ تھوڑی دیر تک کچھ نہ بولا، ابھی تک وہ خوف زدہ اور سہما ہوا تھا۔ خریم بن عمر کی جرت اور شجاعت کو وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، ابن عمر تم یہاں محمد بن قاسم کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہو، میں تمہاری قدر، تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں تم دونوں کو زبردستی نہیں روکوں گا، میں تمہارے ساتھ چند مسلح جوان بھیجتا ہوں، تم ان کے ساتھ عراق کے والی یزید بن محلب کے پاس چلے جاؤ، میں اسے خط بھی لکھ دوں گا، وہ جو چاہے تمہارے متعلق فیصلہ کرے۔ خریم بن عمر بغیر کسی توقف کے بول پڑا، یزید بن ابی قبشہ میں تمہاری اس پیشکش کو بھی نامنظور کرتا ہوں، میں یزید بن محلب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نہ میں اس کے پاس جاؤں گا، یہاں سے میں سیدھا دمشق کا رخ کروں گا۔ اگر یہاں اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے کام کرتے ہوئے میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں سیدھا سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوں گا، وہ جو چاہے مجھے سزا دے، میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، تم میرے ساتھ مسلح جوان بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایسے سازشی لوگوں کو میرے ساتھ کرو گے جو راستے میں میرا اور بنانہ بن حنظلہ کا کام تمام کر دیں گے۔ اگر تم نے ایسی کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں پلٹوں گا اور تمہاری گردن کاٹ کر پھر دمشق کا رخ کروں گا۔ یزید بن ابی قبشہ پھر کچھ سوچتا رہا، آخر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، ابن عمر تم واضح طور پر میرے خلاف بغاوت کھڑی کر رہے ہو،
مجھے یزید بن محلب نے صاف اور واضح طور پر احکامات جاری کیے تھے کہ سندھ پہنچ کر سارے سالاروں کو اپنی فرما برداری کے لیے کہنا، جو تمہارا حکم مانے اس کی عزت کرنا، اور جو بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کرے اول تو اس کا کام تمام کر دینا، اور زیادہ حجت کرے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ میں پھر تم دونوں سے کہوں گا اگر تم دونوں میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر عراق چلے جاؤ۔ یزید بن محلب تمہارے متعلق جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ خریم بن عمر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یزید بن ابی قبشہ، میں تم پر واضح کر چکا ہوں کہ میں نہ تمہارے ماتحت کام کروں گا، نہ تمہاری فرما برداری اور اطاعت اختیار کروں گا۔ میں آج رات کے پچھلے پہر بنانہ بن حنظلہ اپنے اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے دمشق کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ میں اب جاتا ہوں، جاتے ہوئے تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ میرے اور بنانہ بن حنظلہ کے خلاف کوئی سازش کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں عہد دیتا ہوں اگر تم خاموشی اختیار کرو گے تو میں تمہیں نقصان پہنچائے بغیر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، اور اگر تم نے کوئی سازش تیار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سندھ میں جس قدر لشکری ہیں، میرے ایک ہی اشارے پر وہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مہران ندی میں بہا دیں گے، اور کوئی تیری لاش تلاش کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر کمرے کے دروازے کی طرف چل دیا تھا۔ بنانہ بن حنظلہ، گدیری اور سانکرا اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اسی روز رات کے پچھلے حصے میں خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، سانکرا اور گدیری ملتان سے دمشق کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ ایک روز شام سے کچھ پہلے خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، سانکرا اور گدیری ایران کی حدود میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے کچھ گھڑ سوار نمودار ہوئے اور ان چاروں کی راہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے انہیں روک دیا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے 2 اونٹوں پر سانکرا اور گدیری سوار تھیں، انہوں نے بھی اونٹوں کی نکیلیں کھینچتے ہوئے اونٹوں کو روک دیا تھا۔ خریم بن عمر نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے شاید خطرہ محسوس کیا تھا، لہٰذا اس نے ڈھال سنبھال لی تھی، تلوار بے نیام کر لی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بنانہ بن حنظلہ بھی ایسا ہی کر چکا تھا۔ دونوں اونٹوں کے اوپر بنے ہوئے ہودوں کے اندر سانکرا اور گدیری بھی چوکنی ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے بھی اپنی کمانیں سنبھال لی تھیں اور ترکش سے تیر نکال کر کمانوں پر جما لیے تھے۔ خریم بن عمر نے راہ روکنے والوں کو مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ہماری راہ روکی ہے؟ ذرا اپنا تعارف کرواؤ، پھر میں تمہارے ساتھ بات کروں۔ اس پر آنے والوں کے آگے جو ان کا سرخیل تھا اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، میں اور میرے ساتھی تم دونوں کو پہچان چکے ہیں، تم خریم بن عمر اور تمہارے ساتھ بنانہ بن حنظلہ ہے، تم دونوں کے پیچھے تم دونوں کی بیویاں ہیں، ہم تو ایک عرصے سے تمہارے متلاشی تھے، سو ہم ایران کے مجوسی ہیں جنہیں تمہارے ہاتھوں سخت ذلت اور نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم نرمیش کے وہ ساتھی ہیں جو تمہارے ہاتھوں بچ کر روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس طاق میں تھے کہ تم ہمیں ملو تو ہم تمہارا کام تمام کریں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج دمشق کی طرف جاتے ہوئے تم ہمارے ہاتھ آ گئے ہو، اب تمہیں دمشق پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے کچھ آدمی تمہاری طاق میں تھے جنہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ تم سندھ سے کوچ کرتے ہوئے دمشق کا رخ کر رہے ہو، اب ان سرزمینوں میں تم چاروں کی لاشیں دفن ہوں گی۔ خریم بن عمر کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے راہ روکنے والوں کے سرخیل کو مخاطب کیا، تم بھول رہے ہو اگر ماضی میں نے تم لوگوں کے ہاتھوں اور چہروں پر شکست کے داغ لگائے ہیں تو اب بھی میں ایسا کرنے پر قادر ہوں اور ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ خریم بن عمر کو دوبارہ خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ راہ روکنے والوں کا سرکردہ پھر بول پڑا، تم دو میرے ساتھیوں کے سامنے کیا انقلاب کھڑا کر لو گے؟ لمحوں کے اندر میں تمہاری امیدوں کو یاس کی نشانیاں اور تمہارے زرد چہروں پر تشنگی کے عہد کی لکھی کہانیاں نمایاں کرتا چلا جاؤں گا۔ سن رکھو، اس قافلہ شمس و قمر، اس سلسلہ آب و ہوا میں تمہارے دروازہ دل پر موت کے درد کی دستک دوں گا۔ یہاں تمہارے درد کا کوئی درمان نہیں ہوگا، راہ کا ہم سفر نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے، جو کم از کم ہمارے ہاتھوں سے تمہاری جان ہی چھڑا سکے۔ جواب میں خریم بن عمر نے پگھلا دینے والا قہقہہ لگایا، پھر اس نے اسے مخاطب کیا، لگتا ہے تم لوگوں کی بوسیدہ دانش میں پھر ابال آ گیا ہے، لگتا ہے تم ان سرزمینوں میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی تازہ جہالت، کوئی دلچسپ حماقت کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تم کسی کار دشوار کے لیے اپنے بھولے بھالے امن خو ساتھیوں کو ظلم و علم، ننگ و ذلت میں ڈالتے ہوئے انہیں حیوانیت اور خباثت کی موت مرنے پر مجبور کرو گے۔ اگر تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو وہیں کھڑا رہنے دو جہاں وہ کھڑے ہیں، ذرا اکیلے میری طرف آؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، پھر دیکھو میں کیسے لڑکھڑاتے بوڑھے اندھیروں کی طرح تمہیں پچھتاوے کی لعنت سے دوچار کرتا ہوں۔ ذرا آگے تو بڑھو، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت تو کرو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کس قدر بڑے سورما ہو۔ راہ روکنے والے مجوسی نے خریم بن عمر سے انفرادی مقابلے کی کوئی بات نہ کی، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ میرے ساتھی جنہیں تم بھولے بھالے امن خو کہہ رہے ہو،
یہ تمہاری ہڈیوں سے گوشت نوچ لیں گے، چہروں کو مسخ کریں گے اور تمہارے دل کی اندھیری گپاؤں میں آتش فشاں کھڑے کرتے چلے جائیں گے۔ کریم بن عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناکی میں بولا اور اسے مخاطب کیا، میں پھر محسوس کرتا ہوں جیسے یہاں ان سرزمینوں میں تو ہمارے ہاتھوں اپنی تہذیب کی اتہاس کو سیاہ کرنا چاہتا ہے، غلطی اور خامیوں کو دہرانا چاہتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تیرے وہموں کی فصل پک چکی ہے، جس کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر تو ہم سے مقابلہ ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ہمارا بھی رد عمل دیکھنا کہ ہم کیسے تیرے جذبات کی وسعتوں میں، تیرے احساسات کی گہرائیوں میں غم کے گرداب کھڑے کرتے ہیں، اور کیسے تیرے لیے لاچارگی کے بگولے بن کر تیری موت کو تیرے لیے دعوت دیتے ہیں۔ کریم بن عمر کی اس ساری گفتگو کے بعد راہ روکنے والے کسی رد عمل کا اظہار ہی کرنا چاہتے تھے کہ اچانک دائیں طرف سے کچھ گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو مارتے بھگاتے بڑی تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے۔ گھڑ سوار برق رفتاری سے آئے، راہ روکنے والوں اور کریم بن عمر کے درمیان وہ حائل ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے راہ روکنے والوں کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ آنے والے سارے اپنے منہ پر ڈھاٹے چڑھائے ہوئے تھے، اپنے چہروں کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ گھیراؤ کر چکے تو انہوں نے چہروں سے نقاب ہٹا دیے۔ انہیں دیکھتے ہی کریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سندھ میں کام کرنے والے ان کے اپنے لشکری تھے اور ان کی کمانداری ذکوان بن علوان کر رہا تھا۔ راہ روکنے والوں کا گھیراؤ کرنے کے بعد ذکوان بن علوان اپنے گھوڑے کو موڑتا ہوا کریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ کے سامنے آیا۔ پہلے اس نے دونوں کو بڑی عاجزی سے سلام کیا، پھر کریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ راہ روکنے والے کون ہیں تاکہ میں ان کا حساب چکاؤں۔ کریم بن عمر جو ابھی تک مسکرا رہا تھا، ذکوان بن علوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے نمودار ہوئے اور کدھر تھے؟ ذکوان بن علوان کہنے لگا، امیر یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ راہ روکنے والے کون ہیں۔ ذکوان بن علوان کو دیکھتے ہوئے اونٹوں پر بیٹھی سانکرا اور گدیری بھی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اپنی کمانیں انہوں نے رکھ دی تھیں۔ اس موقع پر کریم بن عمر نے ذکوان بن علوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، کرمان میں جو میں کارروائی مجوسیوں کے سردار نرمیش کے خلاف کرتا رہا ہوں تو یہ نرمیش کے بھگوڑے ساتھی ہیں۔ راہ روکتے ہوئے انہوں نے مجھ پر اور بنانہ بن حنظلہ پر انکشاف کیا ہے کہ انہیں عرصے سے میری تلاش تھی۔ اپنے ان ساتھیوں کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے تھے جو کرمان میں میرے ہاتھوں مارے گئے۔ میرے عزیز بھائی، تم بڑے اچھے وقت پہ آئے ہو۔ یہ سب ہم چاروں پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ میں اور بنانہ ان کا حملہ روکنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ خداوند قدوس کا شکر ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ لگتا ہے ان ویرانوں میں بھی قدرت کو ہماری حفاظت مقصود تھی۔ میں اپنے خداوند قدوس کا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ کریم بن عمر یہیں تک کہہ سکا، اس لیے کہ ذکوان بن علوان بول پڑا، امیر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذکوان بن علوان پیچھے ہٹا اور اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھی راہ روکنے والوں پر حملہ آور ہوئے اور آن کی آن میں ان سب کا خاتمہ کر کے رکھ دیا گیا۔ راہ روکنے والوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ریت کے اندر چھپا دیا گیا، ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے گھوڑے اور دیگر سامان بھی اپنی تحویل میں لے لیے گئے۔ پھر ذکوان بن علوان کریم بن عمر کے قریب آیا۔ کریم بن عمر نے پھر اسے مخاطب کیا، میں ملتان میں تمہیں تلاش کرتا رہا، بنانہ بھی تمہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن تم ہمیں ملے کیوں نہیں؟ دراصل ملتان سے کوچ کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ادھر کا رخ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، لیکن نہ جانے تم کہاں چلے گئے تھے۔ ذکوان بن علوان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر بول پڑا، امیر میری داستان بھی عجیب ہے۔ آپ کو طلب کرنے سے پہلے یزید بن ابی قبشہ نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ سندھ کی سرزمینوں میں میں اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں۔ میں نے اسے یہ جواب دیا کہ مجھے طلب کرنے سے پہلے کریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ کو بلانا چاہیے تھا۔ میں نے یزید بن ابی قبشہ پر صاف طور پر واضح کر دیا تھا کہ پہلے ان دونوں کو بلائے، جو جواب تمہیں کریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ دیں گے وہی جواب میرا بھی ہوگا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، جو فیصلہ وہ کریں گے وہی فیصلہ میرا سمجھ لینا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ بہرحال میں محتاط تھا، میں جانتا تھا کہ یزید بن ابی قبشہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ میرے خلاف میرے اس جواب کی وجہ سے کوئی کارروائی بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے ان لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو میرے ماتحت کام کرتے رہے تھے، اور یہی اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ یزید بن ابی قبشہ سے ملنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے اندر ہی رہا، لیکن میں نے یزید بن ابی قبشہ کے گرد اپنے آدمی پھیلا دیے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر ملی کہ یزید بن ابی قبشہ نے آپ کو اور بنانہ کو طلب کیا ہے۔ مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ دیکھیں کہ یزید بن ابی قبشہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ میرے کچھ ساتھی آس پاس تھے تاکہ جان سکیں کہ یزید آپ سے کیا کہتا ہے۔
جب مجھے خبر ملی کہ آپ اور بنانہ بن حنظلہ نے اس کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا ہے اور ملتان سے آپ دونوں اپنی بیویوں کے ساتھ دمشق کوچ کرنے والے ہیں، تب میں نے بھی کوچ کا فیصلہ کر لیا۔ ملتان سے کوچ کرتے وقت میرے ذہن میں 100% یہ خدشات تھے کہ یزید بن ابی قبشہ عیاری اور دھوکہ دہی سے کام لے گا اور آپ کے پیچھے آدمی لگائے گا اور آپ پر حملہ آور ہو کر آپ سب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں نے ان جوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جو قوت بھی راستے میں آپ پر حملہ آور ہوئی میں اسے تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ خدا کا شکر ہے یزید بن ابی قبشہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن میری یہ کارگزاری، میری یہ تدبیر کامیاب ہو گئی۔ کم از کم یہ جو مسلح جوان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ان کی مدد سے میں ان مجوسیوں کا کام تمام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ذکوان بن علوان کی اس ساری گفتگو سے تھوڑی دیر تک بنانہ بن حنظلہ اور خریم بن عمر مسکراتے رہے، اور اس کے بعد خریم بن عمر نے پھر ذکوان بن علوان کو مخاطب کیا۔ ابن علوان، میں اور بنانہ دونوں بھائی تمہارے انتہا درجے کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ اس پر فوراً ذکوان بن علوان نے خریم بن عمر کی بات کاٹ دی۔ امیر، آپ کو میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اس لیے کہ جنگوں میں کم از کم آپ کا نائب تھا۔ نائب کی حیثیت سے آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی حفاظت کرنا ذکوان بن علوان کا فرض بنتا ہے۔ ذکوان بن علوان کے رکنے پر خریم بن عمر پھر مسکراتے ہوئے بول پڑا، دراصل مجھے یزید بن ابی قبشہ کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ جس وقت میری اور بنانہ بن حنظلہ سے اس سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے درمیان میں ہی میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میرے اور بنانہ بن حنظلہ کے پیچھے اپنے آدمی لگانے کی کوشش کی تو میں لوٹوں گا، تمہارا سر کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس موقع پر یزید بن ابی قبشہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے ملتان میں مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اور بنانہ بن حنظلہ اس کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم دونوں کو عراق کا رخ کرنا چاہیے اور یزید بن محلب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ جو چاہے ہمارے متعلق فیصلہ کرے۔ میں نے اس پر بھی یہ واضح کر دیا کہ میں یزید بن محلب سے نہیں ملوں گا، نہ عراق کا رخ کروں گا، میں سیدھا دمشق خلیفہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جو کچھ پیش آیا ہے اسے کہوں گا، وہ جو سزا دے میں اسے قبول کر لوں گا۔ خریم بن عمر کی اس گفتگو سے ذکوان بن علوان مطمئن ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو یہاں پر پڑاؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر خریم بن عمر کہنے لگا، نہیں، ہمیں یہاں سے فوراً کوچ کرنا چاہیے، کسی مناسب جگہ پڑاؤ کر کے رات بسر کریں گے، پھر سفر کو جاری رکھیں گے۔ ذکوان بن علوان، بنانہ بن حنظلہ اور دیگر سب ساتھیوں نے خریم بن عمر کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا۔ ایک روز سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ اور ذکوان بن علوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سیدھا قصر کا رخ کیا۔ سانکرا اور گدیری کے اونٹوں کو قصر کے باہر بٹھا دیا گیا، مسلح جوانوں کو بھی وہاں روک دیا گیا، جبکہ خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ اور ذکوان بن علوان قصر میں داخل ہوئے اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے حاجب سے ملاقات کی اور اسے اپنے آنے کی اطلاع کی اور خلیفہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خلیفہ اس وقت اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ حاجب نے جب اسے خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ اور ذکوان بن علوان کے آنے کی خبر دی تو سلمان بن عبد الملک نے اسی وقت تینوں کو اندر بلا لیا۔ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو سلمان بن عبد الملک نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تینوں سے مصافحہ کیا۔ تینوں اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ سلمان بن عبد الملک نے ایک دو بار انہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ بھی کیا، لیکن ذکوان بن علوان اور بنانہ بن حنظلہ خریم بن عمر کی طرف دیکھتے رہے۔ خریم بن عمر ستون کی طرح کھڑا رہا۔ پھر اس نے خلیفہ کو مخاطب کیا، امیر المؤمنین، میں اور میرے دونوں ساتھی بظاہر مجرم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجرم کی حیثیت سے ہمیں یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم تینوں کھڑا رہنا پسند کریں گے۔ جو جرم ہم سے سرزد ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ سے کہتا ہوں، اس کے بعد جو آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے میں اسے بخوشی قبول کروں گا۔ پھر خریم بن عمر نے شروع سے لے کر آخر تک یزید بن ابی قبشہ سے ساری گفتگو اور ملتان سے دمشق آنے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتا ڈالے۔ سارے حالات سننے کے بعد سلیمان بن عبد الملک تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹھ جاؤ، میں ابھی اور اسی وقت تم تینوں کا فیصلہ کروں گا۔ خریم بن عمر نے پھر کھڑے کھڑے سلیمان بن عبد الملک کو مخاطب کیا، امیر المؤمنین، میرے اور بنانہ کے ساتھ ہم دونوں کی بیویاں بھی ہیں اور کچھ مسلح جوان ذکوان بن علوان کے ساتھ آئے ہیں۔ جو سزا آپ ہم سب کے لیے تجویز کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اور بنانہ بن حنظلہ کو کم از کم اتنا وقت دیا جائے کہ ہم دونوں اپنی بیویوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچا آئیں جہاں وہ زندگی کے باقی دن محفوظ طریقے سے باعزت گزار سکیں۔ خریم بن عمر کی طرف دیکھے بغیر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے حاجب کو بلایا۔ حاجب جب اندر آیا تو سلیمان بن عبد الملک نے تحکمانہ انداز میں اسے حکم دیا،
जाओ, कसर से बाहर हरीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला दोनों की बीवियां मुंतजर होंगी। दोनों को यहाँ इस कमरे में ले आओ। जो मुसल्ला जवान है उनसे कोई बाज पुरस नहीं की जाएगी, वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। हाजिब बाहर निकल गया था। थोड़ी ही देर बाद वो लौटा। उसके साथ सांकरा और गुदेरी दोनों थीं।